پروگرام کا شوق اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین و حضرات لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. موضوعات تو بے شمار ہیں لیکن سلسلہ کلام جو ہے وہ شروع ہوگا نیٹو سپلائی سے. 26 نومبر 2011 کو سلالہ چیک پوسٹ پہ نیٹو کی افواج نے بے گناہ پاکستانیوں کو جو مارکڈ چیک پوسٹ تھی جس پہ پاکستان کا فلیگ تھا وہاں پہ گن شپس ہیلی کاپٹر سے حملہ کیا اور ہمارے جوانوں کو شہید کیا. ایک شدید رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا اور نیٹو کی سپلائی لائن روک دی گئی. 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا, نیگوسیشنز ہوتے رہے, لیکن پاکستان کا اصولی موقف یہ تھا کہ پہلے نیٹو معافی مانگے, نیٹو کے ممالک پاکستان سے معافی مانگے, بلکہ نیٹو کے جو چیف پارٹنر ہے امریکہ وہ معافی مانگے, پریزیڈنٹ اوباما معافی مانگے, کیونکہ اس سے پہلے افغانستان میں امریکی فوجی اسی نیٹو فورسز کے تحت امریکی فوجیوں کے ایک حملے میں جو سیولینز مارے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے معافی مانگی تھی, اور عراق میں بھی معافی مانگی تھی. تو کیوں نہیں پاکستان سے معافی مانگی تھی؟ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن اب پچھلے دنوں سے بیانات آنے شروع ہوئے جس میں کچھ جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی تھیں حکومت کی جانب سے کہ نیٹو 42 ملکوں کا ایک اتحاد ہے, تو پاکستان بیک وقت 42 ملکوں سے متحمل نہیں ہو سکتا لڑائی جھگڑے کا. لیکن یہ 42 ملک مل کر ایک پاکستان پر, اس کی چیک پوسٹ پر, اس کی مارک چیک پوسٹ پر حملہ تو کر سکتے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب معاملہ آتا ہے سپلائی لائن روکنے کا یا معاملہ آتا ہے معافی مانگنے کا تو پھر یہ تعویلیں دی جاتی ہیں. مختلف تعویلیں ہوئیں. صبح قصر صدارت میں وزیر اعظم, صدر اور آرمی چیف کی ملاقات, اور آج شام میں ایوان وزیر اعظم میں ملاقات ہو رہی ہے تینوں مسلح افواج کے چیفز کی, وزیر اعظم کی زیر صدارت, جس میں وزیر خزانہ بھی موجود ہیں, وزیر خارجہ بھی موجود ہے, ڈی جی ISI بھی ہے اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو بھی ہیں. اور اب تک کی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی نے جو سفارشات دی تھی نیٹو کے حوالے سے, اس حوالے سے شاید نیٹو ممالک کو اجازت مل جائے گی پاکستان کے ذریعے سے اپنے تمام کنٹینرز اور اپنے تمام چیزوں کو افغانستان پہنچانے کی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے جو اجلاس ہے, جو سفارشات ہے, اس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کیا ہوا, کیا کیا نہیں ہوا. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو کے جناب کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد صاحب. ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. کرنل صاحب السلام علیکم. کرنل صاحب اب تقریباً ہی طے ہو گیا ہے, 2-3 دن سے خبریں آ رہی تھیں, مختلف تعویلیں پیش کی جا رہی تھیں, یہ کہا جا رہا تھا کہ 42 ملکوں کا اتحاد ہے نیٹو کا, تو پاکستان بیک وقت 42 ملکوں سے لڑائی مول تو نہیں لے سکتا, لیکن ان 42 ملکوں کے اس جتھے نے جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت کسی ایک ملک کی طرف سے بھی اپالوجی نہیں آئی تھی. اس وقت بھی تینوں مسلح افواج کے چیفز, ڈی جی ISI, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو, وزیر خارجہ, وزیر خزانہ, وزیر داخلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے, اور خیال غالب یہی ہے کہ نیٹو کی سپلائی بحال ہو جائے گی. یور کامنٹس سر. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ میٹنگ ہو رہی ہے, اب اس کے اندر کیا فیصلے ہوں گے, لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ میرے خیال سے جو فیصلے ہونے ہیں اس کے اثرات ہمیں پہلے ہی نظر آ چکے ہیں. وزیر اعظم آپ کا جو ہے برطانیہ میں کیا کہہ گیا ہے کہ جی ہم اتنے لوگوں کے, جس طرح آپ نے کہا کہ 45 یا 48 ملکوں کا وہ نہیں لے سکتے ہیں. ہم کی وزیر خارجہ جو ہے وہ جہاز کے اوپر ابھی پہنچی نہیں ہے, وہ جہاز کے اوپر وہی کچھ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو امریکہ کے ساتھ متعلقات سیدھا کرنے کے چکروں میں ہیں. جی ہاں, جی ہاں. ہلو کرنل صاحب, شاید میرے خیال ہے لائن کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کرنل بشیر ولی محمد کی. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان سے لائن پہ گفتگو کریں. اس دوران میں جیسے کہ کرنل بشیر ولی محمد نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے برطانیہ میں ویسے تو بہت کچھ کہا, لیکن آج کل جو صحافتی حلقوں میں بھی اور ہر جگہ پہ ایک چیز موضوع بحث ہے, وہ ہے CNN کو دیا ہوا وزیر اعظم کا انٹرویو, جس میں کہ اینکر پرسن نے جب یہ کہا تھا کہ ایک سروے کے مطابق 1/3 پاکستان کے لوگ جو ہیں 1/3
وہ حالات سے گھبرا کے, مہنگائی سے گھبرا کے, لوڈ شیڈنگ سے گھبرا کے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ بے شک چلے جائیں, انہیں روکتا کون ہے. کرنل بشیر ولی محمد صاحب دوبارہ سے لائن پہ آ گئے, ان سے بات کرتے ہیں. کرنل صاحب معاف کیجیے گا, سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. ہاں جی رضوی صاحب, آپ نے جس طرح میں نے کہہ دیا کہ اپنے وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ پہلے دیکھ لیجئے, اپنے وزیر خارجہ کی دیکھ لیجئے, اپنے وزیر اعظم کی دیکھ لیجئے. تو یہ لوگ تو پہلے سے میرے خیال سے لائن میں تھے اور شاید یہ کبھی یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ سرارہ کے اوپر جو آدھا بڑا بنے گا وہ اتنا سیریس اور گمبھیر ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو سارے ان کی سوچ میں وہی لائن ٹو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کا جو جنرلی عوام کا, یہ جو ہمیشہ کہتے ہیں عوام عوام عوام, جس لیڈر کو بھی دیکھیں منہ کھولتا ہے وہ پاکستانی عوام کا خیر خواہ ہوتا ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی نے, آپ کی جو اے پی سی نے, انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کیا تھے؟ انہوں نے معافی مانگی ہے. انہوں نے جو باقی شرائط ہمارے تھے, آیا ان میں سے کسی ایک کو مانا ہے؟ نہ انہوں نے معافی مانگی, نہ انہوں نے معافی مانگی, نہ ڈرون اٹیکس بند ہوئے پاکستان پہ. الٹا تعویلیں یہ دی جا رہی ہیں کہ بجٹ نزدیک ہے, پاکستان کو $100 ارب کہیں نہ کہیں سے ضرور چاہیے ہیں, لہٰذا ہم اس سے فائنینشلی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی الیکشن کا جو ہے کسی ٹائم یہ الیکشن ہوگا. ابھی اس بجٹ میں یہ چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو جو 4 سال نہیں کر پائے کہ ابھی ہم کچھ کریں. ابھی اس کے لیے تو امریکن جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو 1 بلین 1.5 بلین وٹ ایور بلین آپ کو ملے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے قوم کے وہ جو کافی ہوئے ہیں, یہ ایک نہیں تھا, لیکن یہ جو 24 شہید ہوئے ان کو آپ نے بیچ ڈالا ہے. مطلب اگر ان کی قیمت 1.5 بلین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ روزانہ 1.5 لیتے رہیے اور ان کو اپنے شہیدوں کو بیچتے رہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سپلائی روٹ ہے, یہ سپلائی خالی اس سے نہیں ہے کہ جی وہاں پہ جیسے 48 ملک ہیں, آپ سے ان کو کیوں, ہم سے کوئی لڑائی نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم آفٹر آل ہمارے بھی دماغ ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں. I mean we don't want to fight یہ ایشو, لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 48 ملک ہیں ان کو یہ شرم نہیں آتی بتاتے ہوئے کہ بھئی آپ کے اوپر جب یہ اٹیک ہوتا ہے, آپ کے وہ سولجر جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی کر رہے ہیں نا کہ ادھر سے کوئی نہ جائے. وہ آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو آپ مار رہے ہیں. اور یہ جو سپلائی روٹ ابھی آپ کھول دیں گے, اس کنٹینروں میں جو سامان جا رہا ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی پچھلے کئی دنوں سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بارڈر کے اوپر جتنے بھی ہمارے جو پوسٹ ہیں ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اور وہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ان میں جو ویپن استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سپلائی روٹ تو آپ کھول دیں گے. ہم 48 ملکوں کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو کھول کے اسلحہ دے دیں تاکہ وہ ایک رات کا بارڈر اسلحہ چلا جائے. وہاں پہ کن کیا ہے؟ ہم سو کال وہ امریکن وہی بیٹھے ہوئے, وہی نادرن الائنس ہے, وہی فضل اللہ, وہی ان کو وہ آرم کریں گے اور وہ آپ کے سولجرز کو اس طرح ماریں گے. تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 1.5 کے بدلے میں یا جتنے میں آپ نے ان کو یہ دینا ہے تو پھر بنے سے. لیکن آپ کی وہ اسمبلی کی قراردادیں کدھر چلی گئی ہیں؟ وہ جو قوم کی باتیں کر رہے ہو, آپ ذرا 18 کروڑ عوام سے پوچھ لو. ہاں اگر 18 کروڑ عوام بھی کہتی کہ جی ٹھیک ہے بیچ ڈالو, اپنے جو آپ کے محافظ ہیں ان کو اسی طرح بیچتے رہیں, ہم تیار ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. 18 کروڑ لوگ کہتے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا. لیکن لوگوں کی فیلنگ کیا ہے جی آپ کو دیکھنا پڑے گا. گل صاحب, اب اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت دونوں جو ہیں اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ عسکری قیادت جو ہے ہماری, اس نے بھی غالباً نوٹ دیا ہے کہ نیٹو سپلائی کھولی جائے, کیونکہ اس میں ان کو بھی غالباً کچھ ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں, بجٹس کے مسئلے, پیسوں کے مسئلے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہماری جو عسکری قیادت ہے مطلب ہے وہ بھی انہی کا حصہ ہو گئی ہے میرے خیال سے. مجھے تو ابھی ایسے لگ رہا ہے. ٹھیک, اگر انہوں نے نوٹ کس بیسس پہ دی ہے, مطلب ہے کہ they are the one who are more effective. Absolutely جو سب سے زیادہ ہے انہی کے جوان ہوئے ہیں. کل کون اپنے کہے گا کہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا کہ میں بارڈر پہ جا کے اپنی جان دے دوں ان کی خاطر؟ لیکن ان کا نوٹ سے کیا ہے, ابھی وہ بھی انہی کا حصہ بن چکے ہیں میرے خیال سے. نہیں تو یہ لوگوں کی دیکھیں نا,
चैनल माशाल्लाह भी हो गए हैं, जिसमें भी देखें हम अवाम की बात कर रहे हैं। भाई अवाम क्या कह रहे हैं? अगर अवाम कह रहे हैं कि ये खोलो तो फिर तो ठीक है। अभी उनका कह देना ऐसी कोई क़यामत नहीं आएगी, मेरा ख्याल नहीं है। इन 1965 वॉर के बाद अमेरिकन ने एड बंद कर दिया था टोटली। At that time it was 1/6 of our total aid which we were getting from outside the world. अभी क्या है उनका? अभी 1.5 बिलियन में आप फंस गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये अभी टाइम है कि सब चाहे वो अस्करी की आदत है और या गैर अस्करी की आदत है, इसमें कोई वो नहीं है। अब अपने लोगों की फीलिंग्स को देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो लोग एक तरफ तो आप कहते हो कि हम इनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है वो कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो 18 करोड़ अवाम फैसला देंगे, वो तो 18 करोड़ अवाम ने जो असेंबली इलेक्ट की है वो फैसला देगी। उसी असेंबली ने तो ये कहा है ना कि ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएं, वो माफी मांगे और ये सारी चीजें जो आपने बताई है, कौन सी चीज उन्होंने आपकी मांगी है। और अभी ये एक और स्टंट आप देख लें, उनका नेटो वाले कह रहे हैं कि जी ये सप्लाई रूट के साथ कनेक्टेड है, उनका जो वहाँ पे विजिट है शिकागो में सप्लाई रूट के साथ जो है वो पाकिस्तान की एड कनेक्टेड है। इसीलिए वही जनरल सेक्रेटरी अभी कहता है कि नहीं उनको दावत भी आ गई है और उनके साथ कि नहीं इट हैज नथिंग टू डू विद दोस थिंग्स। ये रोजाना हम ये चीजें फैसले बदलते रहते हैं। ताज़ा तरीन यही है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने फोन कर दिया है प्रेसिडेंट को और एक फॉर्मल इनविटेशन दे दी है शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो गोया इसका मतलब यही है कि मामला तय पा गए। मगर कमर साहब एक बात जो मुख्तलिफ तजिया कुछ तजिया निगार ये भी कह रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने एक ढेला पाकिस्तान को नहीं दिया। पाकिस्तान के पास कर्जे बहुत हैं, पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इस सूरत में बजट भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए होंगे ना। नहीं रिजवी साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप शुरू से देख लें उन्होंने कौन से हमारे जहां पे 1 बिलियन तक बात पहुंच जाती है तो वो कोई 200-300 मिलियन डॉलर दे के दफा देते हैं। उन्होंने आज तक कौन सी वो दी है और कौन से देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ पड़ रही कि हमारे वालों के क्यों ये हाथ पांव कांपते हैं। देखिए हमारे सामने इस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमारे ये जो अवाम है यही हमारी ताकत है। वो जो ताकत जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं उसको हमने पसे पर्दा डाल दिया है। वो फौज जो हमारे लिए उधर बॉर्डरों पे पड़ी जान दे रही है उनको हम बेच रहे हैं। व्हाई डोंट वी लुक अराउंड। आपके साथ आप बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर को देख लो, ईरान को देख लो, कितना प्रेशर उसके ऊपर। ये कहते हैं 48 मुल्क को, भाई 48 मुल्क जो है बाढ़ में जाए, आप भूख से नहीं मरेंगे। एक तरफ तो कहते हैं इन्हीं का इसी गवर्नमेंट का लीडर थे जुल्फ़िकार भुट्टो का, हम 1000 साल तक हम घास खाएंगे, ये खाएंगे, न्यूक्लियर उसकी जाने के लिए उन्होंने ये कहा था। आज ये वो 1.5 बिलियन उसके चक्रों में पड़े हुए हैं, उसके लिए अपना सब कुछ वो बेच रहे हैं 48 मुल्कों को। व्हाई डोंट यू टेल देम कि जी हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तुम हमें मार भी रहे हो। और ये जो असला है अभी आप जो रिपोर्टें आ रही हैं और ये उधर जाएंगे, आप उनको और आर्म्ड करें और उनको ताकत दें और वही आपके खिलाफ ये तो खुद चले जाएंगे। जैसे 2014 में इनका टारगेट है ये जाएंगे और ये खामखा जाएंगे। अगर 14 में नहीं जाएंगे भले से 15-16 में जाएंगे, लेकिन अभी ये वहां ठहर नहीं सकते। तो वो क्या आएगा, जैसे पहली दफा रशिया जो वहां से जब निकला तो सारा असला उसने नादर इलायत के हवाले कर दिया। अभी ये जब निकलेंगे तो ये सारी चीजें सिर पे तो नहीं उठा के ले जाएंगे, ये इन्हीं लोगों को देंगे। और यही लोग जो बॉर्डर पे पड़े अभी आपके चतराल के ऊपर, रंदू के ऊपर, बाजौड़ में, मोमन में जो आपको कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ये दोबारा आपको ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ करेंगे। तो खाली ये सप्लाई रूट खोलने की बात नहीं है कि आप उन